نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حج جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کا لفظی معنی قصد اور زیارت کرنا ہے، یعنی ارادہ اور زیارت، اور اسلام کے اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص عبادت کا نام اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کا نام حج ہے۔ حج صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج فرض عبادات میں سے ہے۔ اور ایک اور جگہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے اس کی اونٹنی کھو جائے، یعنی سواری اس کی ختم ہو جائے یا سواری کا ذریعہ نہ رہے، اور ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ حج ناممکن ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وسعت ہونے کے بعد انسان کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ٹال مٹول کرنا درست نہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نہ کرنے کے بارے میں تنبیہ فرمائی وہاں کرنے کی بہت فضیلت بھی فرمائی، اور اس کے لیے فرمایا کہ جو شخص صحیح طور پر حج کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ حج کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کام کیا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر کیا ہے، یعنی اس کے بعد کون سا زیادہ اچھا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، یعنی صرف حج نہیں بلکہ ایسا حج جو واقعی قبول ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حج تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو پہلے سے سرزد ہو گئے، اور ہر کمزور کا جہاد حج ہے، یعنی حج کرنے سے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اور کمزور سے مراد کیا ہے؟ بوڑھے، کمزور جسمانی طور پر، معذور، عورت، ان کا جہاد جو ہے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، حج مقبول کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔
یعنی اس کے بدلے میں انسان کو جنت جیسا عالی مقام نصیب ہوگا۔ اسی طرح حج کے فضائل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، حج اور عمرے کو دونوں کو ملاؤ، یعنی پے در پے کرو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی انسان اگر وقتاً فوقتاً ایسا کرتا رہے تو جس طرح کوئی بھٹی جو ہے اس میں ڈالنے کے بعد سونے چاندی کے اندر کوئی کھوٹ ملاوٹ ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کے ایمان میں، اس کے عمل میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو حج اور عمرہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس لیے بھی اجر بہت زیادہ ہے حج کا کہ دیگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں صرف انسان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے یا جسم کی قربانی ہوتی ہے، زکوٰۃ میں صرف مال ہوتا ہے، لیکن حج میں تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، عبادت بھی، جسم بھی اور مال بھی۔ یعنی اپنی جگہ ایک عبادت بھی ہے اور جسم کی مشقت بھی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں سواری کے اوپر خرچ کرنا 1 درہم یا 1 دینار کا ثواب 700 کے برابر ہے۔ یعنی عام صدقہ بھی بہت باعث اجر ہے، لیکن وہ مال اور وہ صدقہ جو انسان اللہ کے رستے میں کرتا ہے وہ بہت ہی باعث اجر ہے۔ اس لیے حج کے موقع پر انسان کو اپنے ٹکٹ کے لیے یا کھانے پینے کے لیے یا رہائش کے لیے جو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے مالی اعتبار سے، اس کا بھی بے پناہ اجر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی تم کو ثواب ملے گا، کیونکہ انسان نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرتا ہے بلکہ حج کے موقع پر انسان کو جسمانی تکلیفیں بھی بہت سی گزرتی ہیں اور بہت سی ناپسندیدہ اور باعث اذیت باتیں بھی انسان کو گوارا کرنی پڑتی ہیں۔ نہ تو گھر جیسا آرام ہوتا ہے، نہ روٹین ہوتی ہے، اور کھانے پینے کے علاوہ بہت زیادہ ہجوم میں انسان بعض اوقات گھبرا بھی جاتا ہے، بعض اوقات ٹوائلٹس پر اتنی لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس سارے موقع پر انسان کو صبر و ضبط اور تحمل سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ لیکن اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ جو مال انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور حج کے اوپر خرچ کرے وہ مال حلال کا مال ہو، حرام کا نہ ہو۔ حج ہی کے بارے میں جب انسان گھر سے نکلے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی عبادت قبول نہیں کرتے کہ جس میں انسان اللہ کی رضا کے بغیر دوسری غرضیں بھی شامل کر لے۔ یعنی حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، نہ ہی حج سے کوئی شہرت کمانا مقصود ہو، اور نہ ہی یہ جذبہ دل کے اندر ہو کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں میری نیکی اور شرافت اور حج کی دھاک بیٹھ جائے کہ ان کا مجھ پر اعتبار زیادہ ہو جائے اور میرا کاروبار اور بڑھ جائے۔ یعنی دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو، یعنی رستے میں اذیت نہ دو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں احترام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کے پیش نظر اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، یعنی اللہ ہی کی رضا کے لیے ایسا کرو۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان جب حج کے لیے جانے لگے تو اس کا بہت چرچا نہ کرے، بہت شہرت نہ کرے اس بات کی، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے نمود و نمائش کا اظہار ہو اور اس میں کوئی ایسے جذبات شامل ہو جائیں
کہ جس سے حج کی نیت یا حج کے سفر پر کوئی اثر پڑے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان حج کے لیے نکلے تو دو چیزیں اس کے دل میں تڑپتی ہوں اور ان کے لیے بے چین ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کے لیے اور دوسری پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچنے کے لیے۔ اگر ان جذبات کے بغیر کوئی شخص صرف مجبوری سے یا خالی فرض ادا کرنے کے لیے ہی نکلا ہے تو اس کا دل پھر ایک ویران کھنڈر ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات جو حج کے سلسلے میں ملحوظ خاطر رہے وہ یہ کہ انسان حج پر جاتے ہوئے اپنا زاد راہ ضرور ساتھ لے۔ زاد راہ سے مراد کیا ہے؟ کھانے پینے کا، وہاں کی رہائش کا خرچ، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں خدا کا مہمان ہوں اس لیے مجھے اپنے ساتھ کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں، خدا ہی مجھے کھلائے پلائے گا اور وہی میرا سارا انتظام کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے صرف آپ یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیتے کہ چونکہ میں ایک اچھے جذبے سے یہ کام کرنے لگا ہوں لہذا یہ کام کرنا اب اللہ ہی کے ذمے ہے۔ مثلاً آپ اس نیت سے ڈاکٹر بننا چاہیں کہ آپ لوگوں کا علاج کریں یا دوسروں کے دکھ دور کریں تو آپ کہیں کہ میری نیت بہت خالص ہے، بہت اچھی ہے، لہذا مجھے اس کے لیے کوئی محنت اور پڑھنے کی اور کوشش کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ایک اچھے جذبے سے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد نہ پڑھیں، نہ محنت کریں، نہ امتحان دیں اور نہ کوئی تکلیف اٹھائیں، تو صرف اچھی خواہشات اور اچھے جذبات سے انسان اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے راستے پر نکلے ہیں لہذا کوشش کی ضرورت نہیں، سب کچھ اس کے کرم اور فضل سے ہو جائے گا۔ نہیں، ہم ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں اور مادی وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا ہم پر لازم کیا گیا ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ جیسا کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اندر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو کہا کہ میں اللہ کے سہارے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ اس کو باندھو اور پھر خدا پہ بھروسہ کرو۔ تو حج میں اپنا خرچ پورا لے کے جانا جو ہے نہ تو یہ دنیا داری ہے اور نہ ہی یہ خدا کی مہمانی کے خلاف ہے، بلکہ انسان کو اس کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے کہ صرف مالی اور ضرورت کی چیزیں نہ لے کے جاؤ، مال اسباب کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا دل، اچھی نیت اور تقوی ضروری ہے تاکہ انسان اس پورے سفر سے کچھ حاصل کر کے آئے، کیونکہ وہ کوئی سیر و تفریح نہیں کہ انسان وہاں کھانے پینے کی چیزیں لے جائے، کھائے پیے، گھومے پھرے اور واپس آ جائے۔ نہیں، وہاں تو بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دھونا بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی طلب کرنا ہے، دین و دنیا کی بھلائیاں بھی مانگنا ہے۔ لہذا اگر انسان کے ساتھ تقوی بھی جاتا ہے تو اس سے پھر انسان زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب انسان حج کی نیت اور ارادہ کر لے تو پھر اس کے بعد حج کرنے کا طریقہ باقاعدہ سیکھے، کیونکہ کچھ چیزیں حج میں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ کرنا نہایت ضروری ہے اور کچھ کا کرنا غلط ہے اور کچھ کا چھوڑ دینا درست نہیں، ان کے چھوڑ دینے سے حج ہوتا نہیں۔ یہ لازمی طور پر انسان جان لے کہ اس حج کے سفر کے آداب، طور طریقے اور اسباب کیا کیا ہیں، مجھے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان خود کوئی ایسی کتاب پڑھے اور اس میں سے ایک ایک پوائنٹ کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی انسان ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے جو پہلے حج کر چکے ہوں تاکہ ان کے عملی تجربے سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اللہ تعالی کے لیے اس راستے میں نکلے تو پھر ذکر کو لازم پکڑے، یعنی جب گھر سے نکلے تو وہ احرام اور وہ تلبیہ وہ تو الگ باتیں ہیں، میں ایک جنرلی ایک ایٹیچیوڈ پر بات کر رہی ہوں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین حج کون سا ہے اور بہترین نماز کون سی اور بہترین عبادات کی جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس میں ذکر شامل ہو، وہ جس کے ساتھ ذکر بھی ہو اللہ کا، کہ ایک تو عبادت ہے وہ تو اپنی جگہ،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اس عبادت کو کئی گنا ثواب اور جزا میں بڑھا دیتا ہے. لیکن ذکر میں یہ یاد رکھیں کہ جو دعائیں آپ پڑھیں وہ مسنون ہوں. عموماً ہمارے ہاں کتابوں کے اندر بے شمار لمبی لمبی دعائیں لکھی ہوتی ہیں جو ان میں سے اکثریت من گھڑت دعاؤں کی ہوتی ہے. ان کا پڑھنا انسان کے اوپر ایک بہت بوجھ بن جاتا ہے. انسان سارا وقت گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ پڑھنا تھا اور میں پڑھ نہیں سکا، اور پھر کام کر کے بھی وہ اطمینان اور یکسوئی حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی. اور بعض لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ خود یاد نہیں کرتے، معلمین سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے جائیں، وہ معلوم نہیں کیا پڑھتے جاتے ہیں اور دوڑتے چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں. نہ انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ اس کا شعور نہ دماغ کچھ حاضر نہیں ہوتا، وہ صرف ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ انسان کسی کو وہاں پر فالو کرے، اپنے خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق رکھے اور اپنے اعتبار سے پہلے سے ہی سیکھ کر جائے کہ اسے وہاں کیا کرنا ہے تاکہ دوسرے کی محتاجی کم سے کم ہو اور انسان زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ پھر ذکر کر سکے، عبادت کر سکے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کیا دعائیں پڑھی. ہمارے لیے بھی اتنی دعائیں کافی ہیں، اور اس کے علاوہ اردو، پنجابی، انگریزی میں جو چاہیں آپ مانگیں، لیکن عربی عبارتوں اور لمبی لمبی عبارتوں کا بوجھ لاد کے نہ چلیں، کیونکہ وہ پڑھنا بعض لوگ پھر اس طرح کرتے کتابیں کھول لیتے ہیں اور کھول کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، کوئی دھکے پڑھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے آگے کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اور ایک عجیب بدمزگی ہوتی ہے. اور بعض اوقات پھر یہ کہ اونچی اونچی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے کو اپنی پڑھی ہوئی بھول جاتی ہے. لہذا ان تمام موقعوں پر انتہائی احترام اور اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق جو ہے وہ محسوس ہوتا رہے، اور واقعی انسان خدا کا مہمان اور خدا ہی کی ملاقات اور اس کے گھر کی زیارت ہی کی نیت سے نکلے. اور ذکر اور دعاؤں میں یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان صرف دنیا کی دعائیں نہ مانگے بلکہ آخرت کی دعائیں بھی مانگے. خاص طور پر اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ دعائیں مانگتے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر اور ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں. یعنی حج کرنے گئے ہیں دنیا کی شہرت تعریف کے ساتھ اور دنیا ہی مانگنے، دنیا ہے وہاں بھی یاد، آخرت یاد نہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو شخص وہاں جا کر صرف دنیا ہی کی دعائیں مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی شاید اتفاق ہوا ہو کہ آپ کبھی عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو لوگ عموماً جو دعائیں کرنے کو وہاں کہتے ہیں وہ بھی ساری دنیا کی ہوتی. کوئی آپ کا دوست، عزیز، رشتہ دار کم ہی آپ کو ایسا ملے گا جو آپ سے کہے کہ وہاں جا کے دعا مانگنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یا میری بخشش ہو جائے یا کوئی اور، یا میرا آخرت کا حساب کتاب آسان ہو جائے یا میری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں. تو یہ دعا کم ہی کہے گا مانگنے کو. عموماً کوئی کہے گا کہ میرے بیٹے کے رشتے کی دعا کر دینا، میری فلاں مشکل اور وہ مشکل. یعنی ہمارے سامنے دنیا کی مشکلات ہی ساری مشکلات ہیں، اس سے پیچھے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. خاص طور پر حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا. اور پھر کیا مانگنا؟ بعض ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یہ دعا ہمیں مانگنے کو کہا گیا. یعنی کتنی معتدل اور بیلنسڈ دعا ہے. دنیا بھی مانگو، دنیا چھوڑنی تو نہیں، اس میں رہنا ہے، جتنے دن رہنا عزت سے تو رہے انسان، اور آخرت بھی مانگو. اور پھر خاص طور پر جو چیز وہاں سے مانگ کے آؤ وقنا عذاب النار، کہ اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ حج انسان کی ایسی عبادت ہے جو تنہا نہیں ہوتی، کسی گروپ کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، اور اگر رشتہ دار نہ بھی ہو تو لاکھوں اور رشتہ دار مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے. ایسی صورت میں انسان جب گرمی، تھکاوٹ، پیاس اور بھوک کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے تو اس کے مزاج اور اس کے اندر بڑی برہمی آنے لگتی ہے، اور ایسے موقع پر انسان لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا ہے یا غصہ کر بیٹھتا ہے.
اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لدا ہوا تھا، دونوں کا سامان ایک پر تھا، اور انہوں نے وہ اپنا اونٹ اپنے غلام کو دے دیا کہ تم لے کے آؤ مکہ تک۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ نہیں پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ کافی دیر کے ڈھونڈنے کے بعد جس وقت وہ اونٹ اور وہ سامان ملا تو آپ نے احرام کی حالت میں ہی غلام کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا دیکھو اس حاجی کو، دیکھو اس احرام والے کو، یہ کیا کر رہا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے آپ کے منع کرنے کا کہ دیکھو یہ حالت احرام میں کیا کر رہا ہے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ حالت احرام میں مارنا یا جھگڑنا یا کسی کو تنگ کرنا وہ درست نہیں، اگرچہ کوئی غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ کوئی جھگڑا لڑائی کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے حج ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں رہتا۔ اور اصل میں یہ حج تو ہے ہی ایک ٹریننگ کہ تم جاؤ اور پھر اپنی حدود میں بھی رہو، اتنے ہجوم میں پھر وہی کرو جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسلمان ملکوں سے آئے ہوئے لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سجدے میں پڑا ہوتا ہے تو پاؤں کی ایسی ٹھوکر سر کو لگتی کہ سر گھوم جاتا ہے، بعض اوقات ہاتھوں پہ کوئی چڑھ جاتا ہے، بعض اوقات جسم کے کسی حصے کو ایسی کوہنی یا ایسی تکلیف دہ چیز لگتی ہے کہ انسان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، لیکن ان ساری کیفیات کے باوجود جواباً کوئی کارروائی نہ کرے، کوئی بھی کارروائی، اس لیے کہ اس سے حج کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور ان کو لا علم اور جاہل سمجھ کر معاف کر دیں، کیونکہ جہالت اس دور میں امت مسلمہ کا مقدر ہو چکی ہے۔ آپ کو صرف یہاں نہیں بلکہ اکثریت ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں کے اندر محسوس ہوگا، الا ماشاء اللہ چند ہیں جو کہ واقعی سوچ سمجھ کر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب حج کی حالت میں ہو یا اس سفر پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا پورا احترام کرے، شعائر اللہ کی پوری تعظیم کرے۔ شعائر اللہ کیا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کا گھر اور وہاں کے مسجد، اور پھر اس کے اندر آب زمزم کا کنواں، اور اسی طرح منا، عرفات اور مختلف جگہیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان کا احترام کیا ہے کہ انسان ان کے ساتھ محبت اور تعظیم کا معاملہ کرے، وہاں پر شور و غل اور لڑائی ہنگامہ یا کوئی غلاظت نجاست پھینکنا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے بچوں کی نیپیاں زمزم کے کنویں کے پاس وہ نیچے پھینک دیتے ہیں، یا اور اسی طرح کے کچھ لوگ ننگے ہو کے اپنے اوپر پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جس سے طبیعت بہت مقدر ہوگی، لیکن ان چیزوں کو گوارا کرتے چلے جائیں۔ اگر حسن سلوک سے یا کسی اچھے طریقے سے دوسرے کو روک سکیں تو روک دیں، اور اگر سمجھیں کہ اس سے فساد ہوگا تو بہتر ہے خاموش ہی رہیں۔ اور کسی بھی چیز کو یہ سمجھ کے حلال نہ کر لیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، نہیں، اگر دوسرے غلط کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس سے جواز نہیں بنتا کہ ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیں۔ اور وہاں پر کوئی بھی اس قسم کی چیز پھینکنے سے پرہیز کریں کہ جس سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہوتی ہو۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگ جب افطار کرتے ہیں حرم کے اندر گٹلیاں اور چھلکے اور بہت سی چیزیں پھینک دیتے ہیں، جس سے طواف کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر کہا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو پاکی سے مراد صرف وہاں بتوں سے پاکی نہیں بلکہ اس کے فرش اور اس کے تمام ایک ایک چیز کو پاک اور صاف رکھنا مقصود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے گھر کی اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، کہ دل کے تقوی کی علامت ہے جو انسان کے ظاہر پہ آتی ہے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری اور اللہ کے شکر کے احساسات ہونے چاہیے کہ شکر اس خدا کا جس نے لاکھوں انسانوں میں سے چن کر مجھے یہاں بھیج دیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کتنی محبت سے تڑپتے رہتے ہیں ساری زندگی, آنسو بہاتے رہتے ہیں اور وہاں جانے کی حسرت رکھتے ہیں, اور بعض اوقات سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی نہیں جا پاتے. تو وہاں تک پہنچا دینا یہ اللہ کا خاص کرم اور عنایت کو محسوس کرے انسان, اور پھر یہ نہ سمجھے کہ میری فلاں بڑی نیکی تھی جس لیے اللہ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دے دیا, یا معلوم نہیں میری کون کون سی چیزیں خدا کو بڑی پسند ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیج دیا. نہیں, بہت عاجزی کا احساس دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حج میرے لیے کوئی آزمائش کا ہی سبب بن جائے, بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سارے وقت کو گزارنا چاہیے. پھر اسی طرح خاص عبادت جو وہاں پر رہے وہ یہ کہ انسان احرام جب باندھ لے تو باندھنے کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھے, اور اس وقت تلبیہ پڑھنا جو ہے یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا چلا جائے, کیونکہ اس کے پڑھنے سے بہترین ذکر پھر اور کوئی نہیں جتنا دیر انسان احرام کی حالت میں ہے. جب انسان طواف کر رہا ہو تو ہر چکر میں کوئی ایک مخصوص ذکر یا عبادت رکھنے کے ساتھ ساتھ جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یعنی طواف ختم کرنے سے پہلے جو آخری سائیڈ آتی ہے اس درمیان میں وہ پڑھے, اور جب ابتدا کرے تو تیسرے کلمے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اسی طرح درمیان میں انسان پنجابی میں, اردو میں, اپنی زبان میں جو دعائیں ہیں وہ مانگتا چلا جائے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا اگر ترتیب دے دیں کہ مجھے اپنے لیے مانگنا ہے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنے اور بہت سے جو مقاصد ہیں زندگی کے آپ کے, ان کے لیے, تو ہر چکر کے لیے آپ اگر دل میں رکھ لیں تو پھر کوئی دعا مس نہیں ہوتی. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ طواف جو ہے ایسی نماز ہے کہ جس میں بولنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن انسان کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے بلکہ کثرت سے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی وہ کرتا چلا جائے. یعنی وہاں پر پہنچ کر حرم شریف میں نماز کے علاوہ طواف سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں, کہ وہاں یہ نہیں کہ آرام سے انسان بیٹھ جائے اور کہے میں اللہ کے گھر کو جو دیکھ رہا ہوں اس کا بھی بڑا ثواب ہے. نہیں, اٹھے اور طواف کرے, اور کوشش انسان کرے کہ ہر نماز کے بعد طواف کر لے, لیکن اگر آخری دنوں میں بہت ہی رش ہو جائے تو پھر عورتوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ کم کریں, کیونکہ اس میں پھر اتنے مردوں کے دھکے پڑتے ہیں کہ وہ انسان وہاں پہنچ کے وہ ساری جو دل کی خاص کیفیت ہے وہ مردوں سے ٹکرا ٹکرا کے وہ ختم ہونے لگتی ہے. لیکن جب تک یعنی تھوڑی بہت ایسی کیفیت ہو تو اس صورت میں انسان کرتا چلا جائے. لیکن وہ طواف افاضہ جو ہے, جو فرض رکن ہے, وہ تو بہرحال دھکے پڑے یا کچھ اس میں تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب انسان عرفات کے میدان میں ہو تو اس وقت کا مخصوص ذکر جو ہے وہ تمام دعاؤں کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا, استغفار کرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس, پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں, واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ عرفات کے میدان میں عرفات کے دن اللہ تعالی سب سے زیادہ انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں, اور شیطان اس دن اپنے سر میں خاک پھینکتا ہے, روتا ہے, چیختا ہے, بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی, ہائے میری ہلاکت, کہ انسان کو میں نے ساری زندگی جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کیا اور یہاں آ کے اس نے اپنی بخشش کرا لی اللہ سے. لیکن یہ صرف اس طرح بخشش نہیں ہوتی کہ انسان وہاں سے ایک پھیرا لگا ہے, بلکہ واقعی وہ کام کرے کہ جس سے اس کی بخشش ہو سکے. احرام میں جیسے ہوتا ہے تو احرام کا تو مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اپنے اوپر حرام کر لے, اور اگر وہ کپڑا تو پہنا ہے احرام برائے نام اور کام وہی چل رہے ہیں, جھوٹ چغلی فریب اور دوسروں کو اذیت دینا, تو وہ تو پھر صرف ریچول سے تو بات نہیں بنتی. تو پھر سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ اس دن پورے سال میں روتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بخشش اسی دن انسانوں کی جاتی ہے. تو انسان کثرت سے بخشش مانگے. پھر اسی طرح جب عرفات کے بعد منا میں انسان پہنچے تو بھرپور جذبات کے ساتھ قربانی کرے. عورتیں عموماً خود نہیں کرتی, لیکن یہ یاد رکھے, احساس ضرور ذہن میں لائے اور تازہ رکھے کہ وہ کیا موقع تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا, اور ان کے گلے پہ واقعی چھری پھیر بھی تھی. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ بدلے میں ایک اور چیز دے دی گئی اور اس قربانی کو قبول کر کے کسی اور شکل میں حقیقی قربانی کروائی گئی. اور پھر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے انسان کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو قربانی کس کے لیے کرے؟ صرف اللہ کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کے جتنے اور بھی دن ہوں جیسے کنکریاں مارنے کے، ان سب میں کثرت سے اللہ کا ذکر جاری رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو ایام معدودات، گنے چنے چند دن میں. وہ تھوڑے سے دن ہیں، پھر پتہ نہیں کبھی آئیں کہ نہ آئیں، لہٰذا ان دنوں کو ضائع نہ کریں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ منا کے جو قیام کے دن ہیں ان میں انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منا کے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، کھاؤ پیو اور خدا کا ذکر کرتے چلے جاؤ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب حج کے سارے مناسک پورے ہو چکے تو تب بھی حکم یہی دیا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہ جب تم سارے مناسک پورے کر چکو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ذکر کرنا. اور پھر کسی بھی وقت انسان خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، کیونکہ قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں اور خدا سے قریب ہونے کے، اور بندے کے ہونٹ جب تک خدا کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح حج کے علاوہ جب واپس انسان آ جائے تو اس موقع پر بھی طواف کثرت سے کرے. تو خالی دیکھتے نہ رہیں بلکہ اٹھ کے طواف بھی کریں اور کثرت سے اس کو کیجیے. اس کے مقابلے میں بازاروں کا طواف کم سے کم کیجیے، کیونکہ خواتین کے لیے ایک عموماً اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ کون سی چیز پاکستان میں نہیں ملتی، اب تو خیر سب کچھ ملتا ہے، تو وہ وہاں سے خریدا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عموماً جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں کمرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ عموماً سامان بھر بھر کے لوگ ان رہنے والوں کے بھی جینا حرام کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسجد حرام میں انسان داخل ہو تو اس وقت داخل ہونے کے بعد 2 نفل پڑھے اور داخل ہونے کی دعا بھی پڑھے، اور خاص طور پر رحمت کی دعا جو ہے وہ انسان مانگتا رہے. اور اس کی ایک مخصوص دعا ہے مسنون کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کی برائیوں سے اللہ عظیم اور اس کے چہرہ کریم اور سلطنت قدیم کے طفیل سے پناہ پکڑتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو اس دعا کو پڑھے گا وہ سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی. اس کے علاوہ یہ دعا بھی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. پھر اسی طرح انسان جب وہاں پر ہو ایک اور چیز کا خاص طور پر خیال رکھے جو شاید کتابوں میں لکھی آپ کو نہ ملے، وہ یہ کہ انسان جب بھی دن کی ابتدا کرے نہا دھو کر، اور اگر کپڑوں کے لیے صابن نہ بھی ملے تو ایٹ لیسٹ پانی سے نکال کر بھی انسان اس کو پہن لے تو وہ پسینے کی اذیت والی بو جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ عموماً لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس سے جب رش اتنا زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان عبادت یکسوئی سے نہیں کر پاتا جب دوسرے لوگ گندی حالت میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اب یہ کہ دوسروں کو انسان کیا کہے، اگر خود ہی عمل کر لے تو شاید اس کی اذیت سے دوسرے محفوظ ہو جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو دعائیں کرے ان دعاؤں میں دین اسلام کی سربلندی، اپنی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رضا کی دعائیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور زمزم کا پانی خوب پیٹ بھر کے پینا چاہیے. عموماً لوگ باہر جو ہے وہ بند بوٹلز خرید کر پیتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو چلے ایک مجبوری صحیح کہ آپ ہر جگہ کہاں اٹھائے کریں، لیکن
اندر جب ہوں تو کم از کم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پئیں، اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ ماء زمزم کے پانی کی جو خصوصیت ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی اس سے دعا قبول ہوتی ہے، نیتیں قبول ہوتی ہیں. اور انسان اگر صحت کے لیے پیے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آب زمزم برکت والا ہے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے، کہ شفا کی نیت سے پیا جائے تو شفا نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان منا میں، عرفات میں بھی اور منا میں جب کنکریاں مارتا ہے اور اس وقت جو بہت رش کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو واقعی انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے، اور انسان کو آخرت یاد کرنی بھی چاہیے اس ساری گرمی اور رش میں. کیونکہ آپ اگر منا میں جو دن گزرتے ہیں اور منا میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کے بارے میں آیت پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حقیقت کا نقشہ کھولا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، کہ جو 2 دن جلدی کر کے پورے واپس آ جائے تو کوئی گناہ نہیں اس پر، اور جو 3 دن پورے کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، تاخیر کرے. یہاں کس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے؟ اس علم کو، اس احساس کو تازہ کرنے کی کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ. تو انسان گویا جب حج کی حالت میں ہوتا ہے اور لوگوں کے ازدحام ہوتا ہے تو جس سبق کو یاد کرنے کی ہر دم ضرورت ہوتی ہے کہ حشر کے میدان میں بھی یہ نہیں، اس سے بڑھ کے رش کا عالم ہوگا، اور اس سے بڑھ کر گرمی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر افراتفری ہوگی. کیونکہ حج انسان کو صحیح معنوں میں آخرت کی نہ صرف یاد دلاتی ہے بلکہ اس کا نقشہ کھول کے رکھ دیتی ہے. اسے آپ نہ یہاں میرے الفاظ سے محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح سے تصور کر سکتے ہیں، جس طرح وہاں جا کے محسوس کر سکتے ہیں. لہذا اس احساس کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جب حج پورا ہو جاتا ہے اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے حج کا، منا کا میدان میں، جہاں انسان کے سر بھی منڈا دیا جاتا ہے اور پھر وہ احرام بھی کھولتا ہے، تو وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی انسان جو کپڑے پہنتا ہے وہ بھی اسی طرح کے، یعنی فوراً جب بچہ پیدا ہوتا ہے کو بہت عمدہ ڈریس اس کو نہیں دیا جاتا ہے، ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ لیا جاتا ہے، اس کے سر کے بال بھی اتارے جاتے ہیں. اور واقعی جو حقیقی حج ہے پھر اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے وہ سارا عمل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں پورے شعور کے ساتھ حج کریں، اور جو ابھی تک نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.